الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والتسليم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ توفیق الہی اپنے محبوب مرشد پاک کی برکت سے عشاء کی اس نشست میں حکیم الامت مجدد الملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی بہت ہی بابرکت تصنیف نشر الطیب فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا درس چل رہا ہے، اور اس نیت اور ارادے کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس ذکر حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے سارے عالم کی انسانیت کو اس کرونا وائرس سے امن اور سلامتی عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس وبا کے مضر اثرات سے سب کو محفوظ رکھے۔ اور دوسری نیت اور ارادہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ذکر حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اپنے حبیب کی سچی محبت، آپ کی اطاعت، آپ کی معیت اور اللہ آپ کی شفاعت ہمیں نصیب فرمائے۔ معراج کا واقعہ چل رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے معراج جسمانی کا شرف عطا فرمایا، اور اس میں برزخ کے بہت سے احوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے، اور جن احوال کو دیکھا اس کی کیفیات کو آپ نے بیان فرمایا کہ کس گروہ کو یا کس جماعت کو کس وجہ سے کیا سزا دی جا رہی تھی۔ گزشتہ کل بات یہ چل رہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا کہ جن کے پیٹ کوٹھڑیوں جیسے تھے، بڑے بڑے پیٹ کوٹھڑیوں کی طرح، اور جب ان میں سے کوئی اٹھتا تھا تو فوراً گر پڑتا تھا۔ اس عذاب کے اندر مبتلا تھے، اٹھتا تھا پھر گر جاتا تھا، اٹھتا تھا گر جاتا تھا۔ تو جبرائیل علیہ السلام سے آپ نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سود کھانے والے لوگ ہیں، سود کھانے والے۔ تو اس لیے سود کا جو وبال ہے وہ بڑا سخت ہے کہ سود کھانے والا نہ دنیا میں آسودہ رہتا ہے اور نہ سود کھانے والا آخرت میں آسودہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تجارت کے اندر برکت رکھی ہے۔ کل بھی میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی کاروبار میں بھی پیسہ لگاتا ہے، وہاں سے بھی نفع لیتا ہے، اور ایک آدمی کسی کو پیسہ دے دیتا ہے، اس پر بھی نفع لیتا ہے۔ تو اس میں حرج کیا ہے؟ آج بھی بہت سے لوگ یہ بحث کرتے ہیں، وہ بھی نفع ہے وہ بھی نفع ہے۔ تو
تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ اللہ نے ایک کو حلال کہا ہے، ایک کو حرام کہا ہے۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ کہتا ہے کہ بیع جو ہے، خرید و فروخت، تجارت، یہ حلال ہے، اور ربا، سود، حرام ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب آدمی تجارت کرتا ہے تو اس کی تجارت سے دوسروں کے گھروں کے چولہے بھی جلتے ہیں۔ ایک آدمی کی تجارت کا جو فائدہ ہے صرف اس کی ذات تک محدود نہیں رہتا، اس کی دکان پہ کوئی ملازمت کرتا ہے، کوئی اس کی دکان پہ گدھا گاڑا چلاتا ہے، کوئی مزدوری کرتا ہے، کتنے لوگوں کا اس کے ذریعے سے چولہا جلتا ہے، کتنے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے، کوئی مینیجر ہوتا ہے، کوئی منشی ہوتا ہے، تو کتنے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ تو تجارت کا فائدہ خالی ایک انسان کی ذات تک محدود نہیں رہتا، بلکہ اس کا فائدہ دوسروں تک بھی جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ حکومتیں زیادہ کامیاب ہوتی ہیں کہ جن کی پالیسیاں تجارت دوست ہوتی ہیں، تاجر دوست ہوتی ہیں، جو تجارت کو فروغ دیتے ہیں، انڈسٹری کو فروغ دیتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بے روزگاری ختم ہوتی ہے، لوگوں کو روزگار ملتا ہے۔ جتنا کاروبار پھیلتا جاتا ہے اتنا روزگار کے مواقع بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ لیکن جس حکومت کی پالیسی یہ ہو کہ جی پیسہ بینک میں رکھ لو، اس پہ نفع لیتے رہو، جیسے موجودہ حکومت نے بعض ایسی پالیسیاں کی کہ شرح سود کو اتنا بڑھا دیا جو کہ اللہ کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ اب باہر سے لوگ لاتے ہیں پیسہ، کروڑوں ڈالر لا کے اربوں ڈالر رکھ دیا، کئی ارب ڈالر ملک میں آ گیا، لیکن اس کا فائدہ کسی کو نہیں ہوا۔ اگر وہی ڈالر کسی انڈسٹری میں لگتا، اس کے ذریعے کتنا لوگوں کو روزگار ملتا، وہی ڈالر کسی روڈ بنانے کے منصوبے میں لگتا، کتنے لوگوں کو اس کا فائدہ ہوتا، کتنی جو ہے صنعت کی اور اس کی کنسٹرکشن کی انڈسٹری چلتی۔ لیکن وہ پیسہ لا کر حکومت کے ٹریزری بلز کے اندر انویسٹ کر دیا گیا اور اس پہ نفع لے کر وہ چلے گئے۔ تو اب سود کا نفع جو ہے وہ ایک ذات تک محدود رہتا ہے اور تجارت کا نفع دوسروں تک پہنچتا ہے۔ اس لیے اللہ نے تجارت کے اندر برکت رکھی ہے، اور سود لینے اور دینے والے سے اللہ کا اعلان جنگ ہے۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ آپ کا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا کہ ان کے لب اونٹ کیسے ہیں، ان کے جو لب ہیں، ہونٹ ہیں، وہ اونٹ کیسے ہیں۔ وہ چنگاریاں نگلتے ہیں منہ کے ذریعے سے، اور ان کے اسفل سے وہ نکل جاتی ہیں، یعنی اوپر سے نکلتے ہیں، نیچے سے نکل جاتی ہیں، چنگاریاں نکل رہے ہیں۔ آپ نے جبرائیل امین سے پوچھا کہ جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ تو کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو یتیموں کا مال ظلمن کھاتے ہیں، ظلمن کھاتے ہیں۔ اور یہ ہر زمانے میں ایسا ہوتا رہا ہے کہ کوئی بیچارہ مر گیا، پیچھے یتیم بچے چھوڑ گیا، اب اس یتیم بچوں کے مال پر لوگ ناجائز قبضہ کر لیتے ہیں۔ اور ایسا بھی ہوتا ہے بعض دفعہ کوئی اور قبضہ نہیں کرتا کہ بڑا بھائی تو بالغ تھا، یتیم تو وہ ہے جو نابالغ ہے، وہ یتیم کہلاتا ہے۔ اب باپ چلا گیا اور وہ چھوٹے چھوٹے یتیم بہن بھائی موجود تھے اور وراثت میں ان کا حق تھا، لیکن ان یتامہ کا مال بڑے بھائی نے قبضے میں لے لیا اور وہ قبضے میں لے کر ضبط کر لیا۔ اور جب وہ بہن بھائی بڑے ہوئے اور انہوں نے اپنے حق کا مطالبہ کیا تو کہا جی تمہارا تو کچھ بھی نہیں ہے، باپ نے تو سب کچھ مجھے دیا تھا، تو تمہارا تو اس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس طرح سے یتامہ کے مال کو ہضم کر لینا کتنا سخت عذاب ہے کہ ان کے منہ سے آگ کے شعلے اندر جا رہے ہیں اور وہ آگ کے شعلے نیچے سے نکل رہے ہیں، اور اس عذاب کے اندر وہ گرفتار ہیں، اور ان کے جو ہونٹ ہیں وہ مثل اونٹ کے ہیں۔ یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا۔ تو یتامہ کا مال کھانے والے بھی سخت عذاب کے اندر مبتلا ہے، کیونکہ یتیموں کے ساتھ ہمدردی کرنا یہ بہت بڑا اجر ہے۔ یہاں تک حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر کوئی شفقت سے، محبت سے کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھے تو اس کے سر کے نیچے جتنے بال ہیں اتنی نیکیاں اللہ اس کے نامہ اعمال میں عطا فرماتا ہے۔
تو یتیم کے ساتھ بھلائی کرنا صرف ابھی شفقت سے ہاتھ رکھا ہے، اور اگر کوئی یتامہ کے ساتھ بھلائی کرے، ان کے ساتھ ہمدردی کرے، خیر خواہی کرے، تو کتنا اللہ کے یہاں اس کا صلہ ہوگا۔ تو جس طرح یتامہ کے ساتھ بھلائی کرنے کا صلہ ہے، اسی طرح یتامہ کے ساتھ ظلم کرنا، پھر اس پر پکڑ اور سزا بھی بہت زیادہ ہے۔ پھر ایسا آدمی جو یتیموں پر ظلم کرتا ہے، کبھی دنیا کے اندر وہ آسودہ نہیں رہتا، اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں ضرور گرفتار ہوتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایسی عورتوں پر ہوا کہ پستانوں سے بندھی ہوئی وہ لٹک رہی ہیں، جہنم میں لٹکی ہوئی ہیں، اور پستانوں سے باندھ کر لٹکایا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جبرائیل یہ کون ہے، کس وجہ سے یہ عذاب دیا جا رہا ہے؟ تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ زنا کرنے والیاں ہیں، بدکار عورتیں ہیں، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ اب بہت سے لوگ کیونکہ اس بدکاری کی طرف اگر کوئی جاتا ہے تو کوئی شوق سے نہیں جاتا، بہت سی خواتین صرف مجبوریوں کی وجہ سے اس بدکاری کی طرف چلی جاتی ہیں، اور اس بدکاری کی طرف لے جانے والے انہیں بہت سے ہوس پرست مرد ہوتے ہیں جن کا یہ پیشہ نہیں ہوتا، لیکن کسی نہ کسی ایسے ہوس پرست کے ہاتھ میں وہ چڑھ جاتی ہیں کہ پھر ان کی زندگی بے راہ روی کا شکار ہو جاتی ہے۔ لیکن وہی بات ہے کہ غلط کام کا انجام غلط ہے، انجام غلط ہے۔ اگر انسان اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرے، اور پھر اس میں بھی بات کرتے ہوئے حیا بھی آتی ہے کہ بعض جگہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی کوئی مجبوری اسے اس برائی تک لے جاتی ہے، لیکن بعض جگہ ایسا ہے، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، کہ بہت سی جگہ پر بڑے طبقے کے اندر، مالداروں کے اندر، جو ایلیٹ کلاس اپنے کو کہلاتے ہیں، وہاں پر یہ چیز فیشن بھی بن چکی ہے، ناجائز تعلقات کا رکھنا فیشن بن چکی ہے، اور اسے معاشرے کے اندر معیوب نہیں سمجھا جاتا۔ اور یہ چیز کہاں سے آئی ہے؟ یہ چیز ہمارے معاشرے کی چیز نہیں ہے، یہ چیز یورپ کے معاشرے سے آئی ہے، جو ان کی اندھی تقلید کرنے والے ہیں، ان کے یہاں یہ چیز موجود ہے کہ اگر کوئی عورت شادی شدہ ہے، شوہر والی ہے، لیکن اگر وہ اپنے کسی دوست کو گھر بلا لیتی ہے تو اپنی رضامندی سے اس نے بلایا ہے، اب اس کے شوہر کو یہ حق نہیں ہے کہ اس کو منع کر سکے کہ جی تم نے دوست کو گھر کیسے بلا لیا۔ اس معاشرے کے قوانین ایسے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بعض اوقات ایسے واقعات بھی اس معاشرے کے اندر پیش آتے ہیں کہ جہاں پر عورت شوہر کو تو اپنے قریب نہیں آنے دیتی، اور شوہر اگر قریب آنا چاہے تو فون کر کے پولیس کو بلا لیتی ہے، کہتی ہے جی شوہر تو مجھ پہ تشدد کر رہا ہے۔ یعنی ایک نکاح کے اندر بیوی اس کے موجود ہے، لیکن وہ اپنے شوہر بیوی کے پاس نہیں جا سکتا۔ اور ایسے واقعات براہ راست میں نے خود سنے ہیں۔ لیکن وہ عورت اگر کسی دوست کو گھر بلا لے تو شوہر کی مجال نہیں ہے کہ شوہر اگر کسی پولیس کو فون کرے تو پولیس آ کر اس عورت سے یہ بات نہیں پوچھے گی کہ جی تم نے اس دوست کو گھر کیوں بلایا ہے۔ نہیں، وہ کہتے ہیں یہ تو ایک شخصی آزادی ہے، اور شخصی آزادی کے اندر اسے یہ حق ہے کسی سے بھی دوستی رکھے، اگر وہ رضا و رغبت کے ساتھ ہے تو پھر اس میں کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے۔ تو جو بے حیائی اس یورپ کے معاشرے کے اندر ہے، آج اس کی اندھی تقلید میں ہماری قوم کی جو ایلیٹ کلاس ہے، جو مادر پدر آزاد ہیں، آج وہ بھی اس کے پیچھے چل پڑے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ میرا جسم میری مرضی جیسے نعرے، آخر یہ لگانے والیاں کون ہیں؟ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا پورا ملک اس قسم کی آزادی اور بے حیائی کے اندر مبتلا نہیں ہے۔ اس ملک میں اکثر خواتین با حیا ہیں، عفت والی ہیں، پاک دامن ہیں، لیکن کوئی -% کے اندر وہ ہوں گی خواتین ایسی، کسی فیصد کے اندر بھی نہیں ہے، وہ -% کے اندر ہیں کہ جو اس یورپ کی اندھی تقلید کے اندر ایسے راستوں پر چل پڑی ہیں، اور اس کے پیچھے ایک بڑی فنڈنگ موجود ہے کہ ایسی NGOs ملک کے اندر ہیں جو ان کو فنڈنگ کرتی ہیں، اور ظاہر ہے کہ جس کا کھانا پھر اس کا گانا۔
کہ وہ جس کا کھا رہی ہیں اس کا گا بھی رہی ہیں، اور ان کے ساتھ ایسے ہوس پرست مرد موجود ہیں کہ جو انہیں اس بے راہ روی کے راستے پر لے جا رہے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے کہ عورت مارچ کے نام پر جو 8 مارچ کو ہوا، عورت مارچ، اور ہر سال ہوتا ہے، اب اس عورت مارچ کے نام پر کتنی بے حیائی ہوئی، کراچی کیا، لاہور کیا، اسلام آباد کیا، لیکن حکومت جو ریاست مدینہ کا نام لیتی ہے، اس ریاست مدینہ کے نام لیواؤں کو اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ اس پر پابندی لگا سکے کہ مدینہ کی ریاست میں اس چیز کا تو تصور بھی نہیں ہو سکتا۔ کیسے تصور کیا جا سکتا ہے کہ ریاست مدینہ ہو اور عورت ایسی آزاد ہو؟ ریاست مدینہ کی مثال تو ایسی ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پابندی لگائی کہ عورت اب مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں آئے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خواتین مسجد میں آتی تھیں نماز پڑھنے کے لیے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں خواتین آتی تھیں، لیکن حضرت عمر کی نظر بہت دور رس تھی اور بہت دور بھی تھی، پہچان گئے کہ اب فتنوں کا زمانہ شروع ہو چکا ہے۔ اب عورت کا آنا، مسجد تک چل کے آنا، چاہے وہ عبادت کے لیے آ رہی ہے، اور عبادت سے بڑھ کے کیا کام ہوگا کہ فرض کی ادائیگی کے لیے آ رہی ہے، لیکن فرض کی ادائیگی کے لیے عورت کا مسجد میں آنا، یہ بھی اس کے لیے حفاظت، اس کے لیے غیر محفوظ راستہ ہے، غیر محفوظ طریقہ ہے کہ عورت اس فرض کی ادائیگی کے لیے محفوظ نہیں ہے، جبکہ وہ زمانہ کون سا ہے؟ خیر القرون کا زمانہ ہے۔ پابندی لگا دی کہ اب عورتیں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں آئیں گی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا موجود تھی، ام المومنین، ایمان والوں کی ماں موجود تھی۔ خواتین شکایت لے کر پہنچ گئیں کہ جی حضور کے زمانے میں ہم مسجد میں آتے تھے، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مسجد میں آتے تھے، تو پھر ہمیں مسجد میں آنے سے کیوں روکا جا رہا ہے؟ تو اور خواتین تو اس لیے گئی تھی کہ حضرت عائشہ خود چونکہ ایک عورت ہیں تو ظاہر ہے کہ ہماری فیور کریں گی، ہماری حمایت کریں گی، لیکن ام المؤمنین سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے کیا جواب دیا؟ کہا کہ اگر اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تو وہ بھی پابندی لگا دیتے کہ عورتیں مسجد میں نہ آئیں۔ آپ اندازہ لگائیے، جبکہ وہ زمانہ خیر القرون کا زمانہ ہے، تو آج عورت کو کیسے اجازت دی جائے گی کہ عورت ایسے باہر نکل جائے، بے محابہ وہ باہر چلی جائے؟ عورت کو کیسے اس چیز کی اجازت ہوگی؟ تو اس لیے آج یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں، اس خاندانی نظام کو تباہ و برباد کرنا چاہتے ہیں کہ اس یورپ کے معاشرے کے اندر آج وہاں پر پتہ نہیں کہ کس کا باپ کون ہے اور کس کی ماں کون ہے، اس معاشرے کے اندر کچھ پتہ نہیں ہے، کیونکہ اکثر وہ لوگ نکاح تو کرتے نہیں، وہاں تو کسی سے دوستی کر لی اور دوستی میں رضامندی کے ساتھ رہتے رہے، بچے بھی پیدا کر لیے، اور جب آپس میں ناچاقی ہوئی، مرد اپنا منہ لے کے اپنے راستے نکل گیا، عورت اپنے راستے نکل گئی، اور بچے، اگر ماں نے بچے رکھنا قبول کیا تو رکھ لیے، اور اگر ماں نے قبول نہیں کیا تو بچوں کو چائلڈ کیئر میں داخل کر دیا، حکومت کے ذمے دے دیا، حکومت نے وہ بچے جو ہے وہ ایڈاپٹ کر لیے، اور بچے لے کر انہوں نے کسی خاندان کے حوالے کر دیے۔ اب وہ جس خاندان کے بہت سے لوگ ہوتے ہیں بچوں کے خواہش مند ہوتے ہیں، اب وہ بچے وہ ان کے پاس چلے گئے، اب ایسے بچوں کا کوئی خاندانی پس منظر موجود نہیں ہے، کوئی خاندانی پس منظر نہیں ہے کہ ماں کون ہے، باپ کون ہے، بہن کون ہے، بھائی کون ہے، کوئی خاندانی پس منظر نہیں۔ اور جس تباہی کے دہانے پر آج یورپ اور امریکہ کھڑا ہے کہ آج اس تباہی سے وہ خود پناہ مانگ رہے ہیں کہ کہاں گیا ہمارا خاندانی نظام، کس نے تباہ کیا یہ خاندانی نظام۔ لیکن وہی بات کہ جو ایک آنکھ سے کانا ہوتا ہے وہ یہی چاہتا ہے کہ سب کانے ہو جائیں،
ان کی تو آنکھ پھوٹی ہے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری بھی آنکھ پھوٹ جائے۔ ان کی تو حیا کا جنازہ نکلا ہے، وہ چاہتے ہیں کہ ہماری بھی حیا کا جنازہ نکل جائے۔ اور جس بے راہ روی کا وہ شکار ہوئے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہم بھی بے راہ روی کا شکار ہو جائیں۔ تو یاد رکھیے کہ اسلام کبھی بھی اس چیز کی تعلیم نہیں دیتا۔ اسلام سب سے زیادہ خواتین کو تحفظ دیتا ہے، اور جتنا اسلام خواتین کے تحفظ کا علم بردار ہے، دنیا کا کوئی مذہب اس کا علم بردار نہیں، کوئی تحفظ نہیں دے سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے جو عورت کو حقوق دیے ہیں وہ دنیا کے کسی مذہب نے نہیں دیے۔ آپ دیکھ لیجئے، ایک بیٹی ہے، شادی ہو کے شوہر کے پاس چلی جاتی ہے، لیکن اسے بھائی سے آدھا حصہ تو ملتا ہے میراث میں، باپ کی میراث میں، لیکن جب شوہر مرتا ہے تو شوہر کی میراث میں بھی اس کا حصہ ہوتا ہے، تو اس کا تو دوہرا حصہ ہے، باپ کی میراث میں بھی وہ شریک ہے، شوہر کی میراث میں بھی وہ شریک ہے، جبکہ بیٹے کو صرف باپ کی میراث سے ملتا ہے۔ تو عورت کو کیا کم حقوق دیے اسلام نے؟ اور جو تحفظ عورت کو دیا دنیا کے کسی مذہب نے نہیں دیا۔ اس لیے آج ہمارے ملک میں بھی وہ سازشیں ہو رہی ہیں، اور ریاست مدینہ کے نام لیوا آج ان کے ہونٹ سلے ہوئے ہیں، مجال نہیں کہ کوئی اس کے خلاف بات کر سکے۔ اور وہ ٹی وی پر بیٹھے ہوئے اینکر کہ جو اس بے حیائی کو پروموٹ کرتے ہیں، جو آج مسجدیں کھلنے پر اعتراض کرتے ہیں، تو کبھی اس چیز پر اعتراض نہیں کرتے کہ عورت اتنی آزاد کیوں ہو رہی ہے، کیونکہ اس کے پیچھے بھی فنڈنگ موجود ہوتی ہے۔ جتنا بھی دنیا کے اندر الیکٹرانک میڈیا ہے، اس کے اکثریتی جو شیئرز ہیں وہ یہود کے ہیں، چاہے سامنے ٹائٹل پر مسلمان ہیں، تو جن کے شیئرز ہیں تو ظاہر ہے کہ پالیسی بھی تو انہی کی چلے گی۔ اور مسلمان کو کمزور کرنے کے لیے آج کوئی یہ تو نہیں کہہ سکتا کسی مسلمان کو کہ تم کفر کا کلمہ پڑھ لو، اور کوئی مسلمان ایسے تو کافر ہو نہیں سکتا۔ لیکن سب سے بڑی چال یہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر سے جذبہ ایمانی ختم کرنے کے لیے اور غیرت ایمانی ختم کرنے کے لیے ان کے اندر بے حیائی پھیلا دو، اور جب حیا نہیں رہے گی تو ایمان تو خود بخود کمزور ہو جائے گا۔ پھر چاہے وہ نام کا مسلمان ہوگا لیکن کام کا مسلمان نہیں ہوگا، پھر وہ کیفیت ہو جائے گی جیسے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا زمانہ بھی آئے گا کہ سڑک پر زنا ہو رہا ہوگا اور سب سے زیادہ غیرت والا آدمی وہ ہوگا کہ کوئی چادر اٹھا کے ڈال دے گا، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں کرے گا، کہ اگر برائی کرنی ہے تو کوئی ڈھک کے کر لو۔ اللہ نہ کرے کہ ایسی بے حیائی آئے۔ اس لیے آج دنیا کی طاغوتی قوتیں جو ہیں ان کا پورا زور اس پر ہے کہ مسلمانوں کے اندر بے حیائی کو عام کر دیا جائے، کہ جہاں پہ رشتوں کا جو تقدس ہے وہ تقدس باقی نہ رہے۔ ورنہ تو یہ تقدس مآب رشتے ہیں، ماں اور بیٹے کا رشتہ ہے، بہن اور بھائی کا رشتہ ہے، شوہر اور بیوی کا رشتہ ہے، تقدس مآب رشتے ہیں۔ تو اس کے تقدس کو پامال کرایا جائے، آج یہ سازشیں چل رہی ہیں۔ اس لیے ہمیں بھائی ہوشیار رہنا چاہیے، اپنے گھروں کے ماحول کی بڑی نگرانی کرنی چاہیے، اور اپنی خواتین کو ان کے پورے حقوق دینے چاہیے۔ خواتین کے ساتھ کبھی زیادتی کا برتاؤ نہیں کرنا چاہیے، ورنہ غیروں کو کہنے کا موقع ملتا ہے کہ جی مسلمان تو اپنی خواتین پر ظلم کرتے ہیں، تشدد کرتے ہیں، اور اسلام تشدد کے سراسر خلاف ہے۔ اسلام کبھی تشدد کی تعلیم نہیں دیتا، اسلام تو محبت اور الفت کی تعلیم دیتا ہے۔ تو اس لیے اپنی خواتین کے ساتھ برتاؤ ایسا ہونا چاہیے جیسے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین سے برتاؤ کر کے دکھایا ہے، تاکہ ہماری کسی کوتاہی کی وجہ سے وہ خواتین کہیں بے راہ روی کا شکار نہ ہو جائیں، کہیں وہ مردوں سے بدظن نہ ہو جائیں، کہیں وہ کسی سے انتقام لینے پہ آمادہ نہ ہو جائیں۔ اس لیے گھروں کے اندر پیار محبت کا ماحول، اور جس حد تک انسان انہیں گنجائش دے سکتا ہے، جو سہولیات مہیا کر سکتا ہے، وہ گھروں کے اندر سہولیات مہیا کرنی چاہیے، اور کبھی کسی تنگی کے اندر مبتلا نہیں کرنا چاہیے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منظر دیکھا کہ ایسی عورتوں پر آپ کا گزر ہوا کہ وہ پستانوں سے بندھی ہوئی لٹک رہی ہیں اور ان کو جہنم کا عذاب دیا جا رہا ہے۔ آپ نے پوچھا جبرائیل یہ کون ہے؟ تو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
یہ زنا کرنے والیاں ہیں، یہ زنا کرنے والیاں ہیں۔ اور بھائی زنا کی بدکاری کا تو بہت بعد میں معاملہ آتا ہے، لیکن اسلام کے قربان جائیے کہ سب سے پہلی چیز جو زنا کا مقدمہ بن سکتی ہے بد نظری کرنا، اس پر پابندی لگا دی، یغضوا من ابصارہم، کیونکہ اگر نظر کو نیچا رکھے گا تو آگے کے مقدمات سے بچا رہے گا، اب چاہے مرد ہو یا عورت ہو، کیونکہ سارے جو مقدمات ہیں وہ بعد کے وہ نظر کی کے بہکنے کے بعد اس کا آغاز ہوتا ہے۔ اور اسلام نے پہلی چیز پر پابندی لگائی، یغضوا من ابصارہم، کہ اپنی نظروں کو نیچا رکھو، اور مومنین کو بھی خطاب فرمایا، مومنات کو بھی خطاب فرمایا۔ یعنی قرآن میں عجیب یہ معاملہ ہے کہ نظروں کی حفاظت، شرمگاہ کی حفاظت، مردوں کو الگ خطاب ہے، خواتین کو الگ خطاب ہے۔ تو سب سے پہلی چیز جو ہے وہ آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں، اگر ان آنکھوں کو زنا سے روک دیا جائے تو آگے کے جتنے بھی محرکات ہیں اس سے انسان بچ سکتا ہے۔ اسی لیے حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر کوئی انسان بد نظری نہ کرے، بد نظری سے اپنے آپ کو بچائے، فرمایا کہ کبھی بھی وہ زنا کے قریب نہیں جا سکتا۔ سارے مقدمات تو جب قائم ہوتے ہیں جب کہ بد نظری انسان کرتا ہے، تو سب سے پہلی چیز جو ہے اپنی نظروں کو روکنا چاہیے۔ اور یہ رمضان کا مہینہ اور روزے کی حالت میں تو جیسے کھانے پینے کا روزہ ہے ایسے ہماری آنکھ کا بھی روزہ ہے، کیونکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عینان تزنیان، کہ آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں۔ تو ان آنکھوں کو زنا سے روکنا چاہیے۔ اور ان آنکھوں کا زنا کیا ہے کہ بالشہوت، کسی نامحرم کو دیکھنا، گھورنا تکنا، کسی تصویر کو گھورنا تکنا یا کسی جاندار کو گھورنا تکنا اور اس سے شہوت و لذت کا حاصل کرنا، یہ آنکھوں کا زنا ہے۔ اور جیسے کسی عورت کو، کسی امرت کو دیکھنے سے آنکھوں کا زنا ہوتا ہے، ایسے ہی کوئی تصویر دیکھنا، کوئی فلم دیکھنا، کوئی ویڈیو دیکھنا، یہ بھی آنکھوں کا زنا ہے۔ آج کوئی کہے جی میں تو بد نظری نہیں کرتا، میں تو کسی کو نہیں دیکھتا، لیکن موبائل میں بیٹھ کے فلمیں دیکھتا ہے، تو یہ بھی تو آنکھوں کے زنا میں مبتلا ہے، یہ بھی تو خیالات کے اور تفکرات کے زنا کے اندر مبتلا ہے۔ اس لیے اس زنا سے بھی بچنا چاہیے، اور رمضان ہمیں اس بات کا درس دیتا ہے کہ اپنی نظروں کی حفاظت کریں، نظروں کو نیچا رکھیں۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت بہ العصر وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير۔ اللهم رب الحل والحرم ورب المشعر الحرام ورب البيت الحرام ورب الركن والمقام، أبلغ لروح سيدنا ومولانا محمد منا السلام۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور۔ اللهم ارزقنا حبك وحب حبيبك صلى الله عليه وسلم۔ اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يقرب إلى حبك۔ اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك واجعل موتنا ببلد رسولك۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری خطایا سے درگزر فرما، یا اللہ اپنی محبت معرفت عطا فرما، اپنی رضا والی زندگی یا اللہ نصیب فرما۔
یا اللہ ہمیں لقمہ حلال کا اہتمام کرنے والا بنا، مشتبہ سے، حرام سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما، یا اللہ سودی معاملات سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ حلال پر ہمیں قناعت عطا فرما، اپنی رضا میں یا اللہ راضی رہنے والا بنا، حرص سے، طمع سے، لالچ سے یا اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، ہمارے ایمانوں کی یا اللہ حفاظت فرما، یا اللہ ہمیں ہمارے دلوں میں حیا، عفت، پاک دامنی عطا فرما، ہماری آنکھوں میں یا اللہ پاکیزگی عطا فرما، ہمارے افکار اور خیالات میں پاکیزگی عطا فرما، اے اللہ برے خیالات سے، برے افکار سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما، اس ذکر حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل برکات یا اللہ نصیب فرما، یا اللہ اس ذکر حبیب کی برکت سے یا اللہ اپنے حبیب کی سچی محبت ہمیں عطا فرما، آپ کی تعلیمات پہ چلنے والا بنا، آپ کی معیت یا اللہ ہمیں عطا فرما، آپ کی شفاعت یا اللہ ہمیں عطا فرما، آپ کی غلامی میں یا اللہ جینے اور مرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ذکر حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے یا اللہ سارے عالم سے اس کرونا وائرس کی وبا کو دور فرما، سارے عالم کے انسانوں کو یا اللہ اس سے نجات عطا فرما، اے اللہ ہم کمزور ہیں، ضعیف ہیں، اے اللہ ہم اس سپاہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اے اللہ ہم اپنے عجز کو تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اے اللہ ہم کمزور ہیں، عاجز ہیں، تیری مدد کے محتاج ہیں، یا اللہ تیری مدد کے محتاج ہیں، یا اللہ تو اپنی حفاظت میں ہمیں لے لے، سارے عالم کے انسانوں کی حفاظت فرما، ساری انسانیت کو یا اللہ امن اور سلامتی عطا فرما، اس وبا سے یا اللہ سب کی حفاظت فرما، یا اللہ جو مبتلا ہیں انہیں صحت و شفا عطا فرما، یا اللہ جو ہمارے محلے میں اس وبا میں یا اللہ جو مبتلا ہیں اے اللہ تو ان کو بھی صحت و شفا عطا فرما، یا اللہ ان کے اہل خانہ کو اس کے مضر اثرات سے بچا، اہل محلہ کو یا اللہ اس کے مضر اثرات سے بچا، یا اللہ ہمارے شہر والوں کو اس کے اثرات سے بچا، جو جملہ مریضان ہیں یا اللہ انہیں شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، یا اللہ جو بھائی مسلمان اس بیماری میں دنیا سے چلے گئے یا اللہ انہیں اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرما، یا اللہ ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرما، یا اللہ آپ قادر مطلق ہیں، آپ قادر بھی ہیں، قدیر بھی ہیں، یا اللہ آپ ہی سے التجا ہے، اے اللہ تو سارے عالم کے انسانوں کی حفاظت فرما، یا اللہ ساری دنیا عاجز ہے، یا اللہ بڑے بڑے ترقی کے دعوے دار یا اللہ وہ بھی عاجز ہیں، یا اللہ ساری دنیا آپ کی طرف دیکھ رہی ہے، اے اللہ آپ اپنے فضل کا معاملہ فرمائیے، عفو درگزر کا معاملہ فرمائیے، اے اللہ ہم اس آزمائش اور امتحان کے متحمل نہیں، اے اللہ تو ہماری حفاظت فرما، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کی حفاظت فرما، ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرما، ہمارے بوڑھوں کی حفاظت فرما، ہماری خواتین کی یا اللہ حفاظت فرما، اے اللہ تو ہر جانب سے حفاظت فرما، ہر قسم کے شرور سے یا اللہ حفاظت فرما، اے اللہ اس ماہ مقدس کی برکت سے، اس عشرہ رحمت کی برکت سے اے اللہ تو رحمت کی بارش برسا دے، اے اللہ رحمت کی بارش برسا دے، اے اللہ رحمت کی بارش سے یا اللہ اس مرض کو دھو دے، یا اللہ اس مرض کو دھو دے، اس کے مضر اثرات سے سارے عالم کو پاک فرما دے، سارے عالم کو یا اللہ نجات عطا فرما دے، اے اللہ تیرے سوا کوئی قادر نہیں، کوئی مؤثر حقیقی نہیں، یا اللہ تیری ہی ذات مؤثر حقیقی ہے، شافی مطلق ہے، اے اللہ تو سب کی پریشانیوں کو دور فرما، اب اللہ اپنے فضل اور فیضان کا معاملہ فرما، اے اللہ فضل و فیضان کا معاملہ فرما، اے اللہ فضل و فیضان کا معاملہ فرما، یا اللہ اپنی رحمتوں کا نزول فرما، برکتوں کا نزول فرما، ماہ مقدس کی جملہ عبادات کو قبول فرما، اے اللہ تیرا شکر ہے، احسان ہے، یا اللہ روزے کی توفیق دی، تراویح کی توفیق دی، اے اللہ یہ توفیقات ہمیشہ ہمارے شامل حال فرما، ان نعمتوں کی ہمیں قدردانی نصیب فرما، اس کی کامل برکات یا اللہ ہمیں نصیب فرما، ماہ مقدس کے انوار سے، تجلیات سے ہمارے قلوب کو یا اللہ معمور و منور فرما، ہمارے دلوں کی ظلمتوں کو، قساوتوں کو دور فرما، اپنی محبت سے، ذکر کے انوار سے ہمارے قلوب کو یا اللہ منور فرما، یا اللہ جہاں کہیں بھی قرآن مجید پڑھا جا رہا ہے اے اللہ سب کے پڑھنے کو بھی آسان فرما،
قبول فرما، سننے کو بھی یا اللہ آسان فرما، قبول فرما۔ یا اللہ قدم قدم پر اپنی نصرت اور معیت نصیب فرما، سب کے لیے ذخیرہ آخرت بنا، نجات کا ذریعہ بنا۔ قرآن سے وفا کا تعلق یا اللہ نصیب فرما، قرآن کی برکات کو یا اللہ جاری و ساری فرما۔ یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما۔ کبھی ہمیں مخلوق کا محتاج نہ بنا، اے اللہ ہمیشہ اپنے در کا سائل اور بھکاری بنا، اپنے در کا منگتا اور سوالی بنا۔ اس ماہ مقدس کے مہینے میں یا اللہ ہمارے حق میں خیر کے فیصلے فرما، ہمارے ملک پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما، ہمارے ملک کے حق میں خیر کے فیصلے فرما، خیر کو یا اللہ غالب فرما۔ یا اللہ ہمیں دین دنیا آخرت کی ہر بھلائی عطا فرما۔ یا اللہ عافیت دارین عطا فرما، عافیت دائمہ عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وجزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله وصلى الله تعالى وسلم على النبي الكريم آمين برحمتك يا رب۔